عبید رضا تاری جامعۃ المدینہ فیضان زمزم رائے عالمگیر سے امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال آ رہا ہے کہ ماہ فخر اور کتب ربانی کا کیا مطلب ہے؟ ماہ فاخر، فاخر نے بہت عمدہ لباس فاخر، عمدہ لباس، تو ماہ فاخر عمدہ مہینہ، اعلیٰ مہینہ، گڈ مہینہ، گڈ منتھ، بیسٹ منتھ۔ اور خطب ربانی، خطب یہ ایک اولیاء کرام کی ایک قسم ہے۔ تو میرے مرشد غوث پاک قطب بھی تھے، غوث بھی تھے، بہت کچھ تھے اللہ کی عطا سے، نبی نہیں تھے نہ صحابی تھے۔ اولیاء کرام میں بہت بڑے درجے کے ولی ہیں میرے مرشد غوث پاک۔ تو قطب ربانی یعنی اللہ پاک کی طرف سے، مطلب یعنی کہ ان کو قطب کا مقام ملا، اللہ پاک کے متعین کیے ہوئے، مقرر کیے ہوئے قطب۔ یہ قطب ہوتا ہے، اس کے کچھ ایسا علاقہ ہوتا ہے جس کی خدمت اس کے سپرد ہوتی ہے۔ یہ باطینی بادشاہت ہیں، حکومتیں، ظاہری حکومتیں تو پھر الیکشن لڑتے ہیں، کرسیوں کے لیے مارا ماری کر دیتے ہیں، اور یہ حکومت لڑا لڑی سے نہیں ملتی، یہ جس پر نظر کرم ہو جائے اللہ پاک کی اس کو عطا ہو جاتی ہے۔ اور یہ بھی ضروری نہیں کہ لوگوں کو پتا ہو کہ بھائی یہ کوئی باطینی نظام چلا رہے ہیں، یہ قطب ہیں، یہ ابدال ہیں، یہ پتہ ہونا ضروری نہیں ہے۔ عام طور پر پتہ بھی نہیں ہوتا، ہم سمجھتے کہ یہ عام آدمی ہے، لفٹ بھی نہیں کراتے ہم، اور یہ پہنچا ہوا ہوتا ہے۔ جیسے حدیثوں میں بھی ہے نا کہ بعض غبار آلود اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں کہ بکھرے ہوئے بال ہیں، اور یہ اس طرح کے انداز ہوتے ہیں، بکھرے ہوئے بال کا نہیں، شاید غبار آلود جو تاریکیوں سے نکل جاتے ہیں، اس طرح کی ہے مطلب روایت۔ یعنی بعض ایسے ہوتے ہیں لوگ کہ جو مطلب دیکھنے میں ان میں کوئی اٹریکشن ایسا نہیں ہوتا کہ جن کی طرف لوگ مائل ہوں، لوگ ان کو اپنے دروازے سے دور کر دیتے ہیں، لیکن ان کی شان یہ ہوتی ہے کہ اگر کسی بات پر یہ اللہ کی قسم کھا لے تو اللہ پاک ان کی قسم پوری کر دیتا ہے۔ تو اس طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں جو پہنچے ہوئے ہوتے ہیں ولایت کے ایک مخصوص مقام پر ہوتے ہیں، لیکن ہم کو پہچان نہیں ہوتی۔ اسی لیے ہر نیک آدمی کی رعایت کرے، شاید پتہ نہیں اس کا درجہ اللہ کی بارگاہ میں کیا ہو، ہم اس کو حقیر سمجھتے ہیں۔ تو نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی عقیدت ہو تو دیکھ ان کو، یدے بیضا لیے ہیں اپنی اپنی آستینوں میں۔ یہ غالباً اقبال کا شعر ہے اس طرح کا۔ ید بیضا تو خیر موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ وہ ہاتھ مبارک جیب کے اندر تشریف لے جاتے تھے تو نکالتے سورج کی طرح روشن۔ ایک مطلب اس سے مثال دی، استعارہ کیا ہے کہ یہ ان کے ہاتھوں میں بھی پاورز ہوتے ہیں، بظاہر یہ نظر نہیں آتے کچھ اس طرح۔ یہ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے جو آپ نے فرمائی نا کہ بہت سے پراگندہ بال ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو دروازوں سے دور کر دیا جاتا ہے، اگر یہ اللہ پر کسی چیز کی قسم کھا لے تو لأبرہ، اللہ پاک اس کو پورا کر دیتا ہے۔ جی پراگندہ سر، یعنی کہ جن کے بال بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، وہی کہ یعنی کہ بظاہر صورتحال جیسے ٹیپ ٹاپ ہم لوگ جو ہوتی ہیں اس کی طرف انسان مائل ہوتا ہے، وہ کلفدار امامہ بڑا سا ہو، اور خوبصورت لباس ہو، فاخرہ شیروانی پہنی ہے تو لمبا جبہ، اور مطلب یوں تھوڑا لہیم شہیم، جو ہم سمجھے یار یہ بہت پہنچا ہوا ہے، تو یہ نہیں پہنچا ہوا یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ لیکن بہرحال وہ جو حدیث پاک میں کہ بہت سے بکھرے بالوں والے گردالود چہرے اور پھٹے پرانے کپڑوں والے ایسے ہیں جن کی طرف لوگ حقارت کی وجہ سے توجہ نہیں کرتے، حالانکہ ان کی شان یہ ہے کہ اگر وہ کسی بات پر اللہ پاک کی قسم کھا لیں تو اللہ پاک ان کی قسم ضرور پوری فرماتا ہے۔ انہی لوگوں میں سے برا بن مالک بھی ہیں۔ پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کی طرف اشارہ کیا، برا بن مالک رضی اللہ عنہ، یہ بھی انہی لوگوں میں سے ہیں، تو وہ بھی اسی انداز سے رہا کرتے ہوں گے، لیکن وہ تو صحابی تھے، تو ہر صحابی ولی تو ہوتا ہے، ہر نبی بھی ولی ہوتا ہے، لیکن یہ اصطلاحات ولی بولی نہیں جاتی ان کے لیے۔ ایکچولی ولی ہوتا ہے، ولی من اللہ کا دوست، ولی کے ایک معنی ہوتا ہے مددگار، تو یہ صفات ان میں ہوتی ہیں صحابہ میں، اولیاء کرام، انبیاء کرام میں، لیکن یہ کہ جس کو ہم عام طور پر ولی بولتے ہیں، پھر وہ ولی جو ہیں وہ صحابہ اور انبیاء کے درجے پر کسی صورت سے پہنچ ہی نہیں سکتے۔
ایک فائنل مطلب ہے کہ کوئی ولی کتنا ہی بڑا ولی ہو کسی صحابی کے رتبے کو ہرگز نہیں پہنچ سکتا. ایک اور حدیث پاک، بہت سے بڑے پرانے کپڑوں میں ملبوس ایسے ہیں جن کی کوئی پرواہ نہیں کی جاتی، لیکن اگر وہ کسی بات پر اللہ کی قسم کھا لیں تو اللہ پاک ان کی قسم پوری ضرور فرماتا ہے. اگر ان میں سے کوئی یوں کہے اے اللہ میں تجھے جنت کا سوال کرتا ہوں تو اللہ پاک اسے جنت عطا فرما دیتا ہے، لیکن دنیا میں سے اسے کچھ نہیں دیتا. کیا میں تمہیں اہل جنت کے بارے میں نہ بتاؤں؟ ہر کمزور جسے کمزور سمجھا جائے اگر وہ کسی بات پر اللہ کی قسم کھا لے تو اللہ پاک اسے پورا فرما دے، اور ہر متکبر مغرور اور اترا کر چلنے والا جہنمی ہے. اہل جنت گرد آلود چہرے، بکھرے بالوں والے اور پھٹے پرانے کپڑوں والے ہیں جن کی کوئی پرواہ نہیں کی جاتی. یہ وہ لوگ ہیں اگر بادشاہوں کے پاس جانا چاہے تو انہیں اجازت نہ ملے، عورتوں کو نکاح کا پیغام دے تو انکار کر دیا جائے، جب بات کریں تو ان کی بات سنی نہ جائے، ان کی ضروریات ان کے سینوں میں ہلچل مچا رہی ہوتی ہیں. یہ ایسے جنتی ہیں کہ بروز قیامت ان میں سے ایک کا نور بھی تمام لوگوں پر تقسیم کر دیا جائے تو تمام کو پورا ہو جائے. اچھا، یہ جو صفات بیان کی گئی اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے علاوہ آپ کو جنت ہی نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک. وہ لباس کے تعلق سے کل پرسوں میں نے کوئی تفصیلات بھی عرض کی تھی کہ عمدہ لباس پہننے کی بھی گنجائش ہے. اصل تکبر رہو دل میں، دوسرے کو حقیر نہ جانے اور اپنا کمال نہ سمجھے، بہت ساری ایسی صورتیں. تو ان میں ایک قسم ایسی ہے. تو یہ حضرات جو ہوتے تھے یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے، اب کوئی لوگوں کے دکھانے کے لیے پھٹے پرانے کپڑے پہنے کہ لوگ اس کو نیک سمجھے اور اس کی طرف اشارہ کیا جائے، تو یہ تو پھر لباس شہرت میں آئے گا. لباس شہرت کی پھر مذمت کہ لباس شہرت کی ایک سزا یہ قیامت کے دن اس لباس میں آگ لگا دی جائے گی، اس کے بدن پہ ہوگا آگ لگا دی جائے گی. تو یہ وہ لوگ نہیں، یہ اہل اللہ ہیں، اللہ کے نیک بندے جن کی ایک قسم ہے، لیکن انہی میں اہل اللہ سارے نہیں ہیں. غوث پاک اچھا لباس پہنتے تھے، ہاں عمدہ لباس، یہاں تک کہ کسی جگہ ان کے خادم گئے، کوئی لباس مانگا، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے لباس منگوایا، یہ دکاندار کے پاس گئے تو سب سے مہنگے والا لباس جو تھا وہ انہوں نے خادم نے طلب کیا کہ یہ منگوایا ہے. جو دکاندار اس کے دل میں تھوڑا بدگمانی سے کہ یہ تو بڑے نیک آدمی اور ولی مانے جاتے ہیں، فقیر منش، اور عمدہ لباس، شاہی لباس. تو ایک غیب سے ایک کیل اس کے پاؤں میں داخل ہو گئی. اب یہ اتنی تکلیف ہوئی کہ یہ تڑپنے لگے. وہ جو تاجر تھا وہ تڑپنے لگا اور اس کو احساس ہو گیا کہ میری بھول ہو گئی ہے. توبہ کی، یا غالباً غوث پاک تشریف لائے، اس کرامت ہے. تو اس طرح مطلب یا تو اس نے توبہ کی کہ میں توبہ کرتا ہوں بدگمانی سے، یا پھر غوث پاک کو عرض کیا گیا اور وہ تشریف لے آئے، اور اس طرح وہ کیل اس کے پاؤں سے نکلی غیب سے جو ٹھکی تھی، اور وہ صحت مند ہو گیا اور عقیدت مندوں میں سے ہو گیا. تو یوں بدگمانی کو لباس اچھا پہنے، یہ دیکھا جائے گا شریعت کے مطابق ہے کہ نہیں، ہے نا. اب لباس اچھا پہنتا ہے، شریعت کے مطابق پہنتا ہے. جمعے کو عمدہ لباس پہننا چاہیے. سنتوں میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدین کے لیے، جمعے کے لیے عمدہ لباس رکھے تھے. وفد آتے تھے، جب حاضر خدمت ہوتے تھے، عمدہ لباس. تو لباس ہو شریعت کے مطابق. ہمارے عمدہ لباس پہننے کا دوسروں پر روب ڈالنا، ٹپ ٹاپ لوگوں پر مطلب اپنا یہ سکہ جمانا، دھاک بٹھانا اور تکبر، غریبوں کو حقیر سمجھنا، تو اس طرح کی بری بری نیتیں لوگ عوام کا کوئی ٹھکانہ ہوتا نہیں ہے. تو اچھی نیت سے اچھا لباس پہنا کہ جس سے اللہ پاک نے اس کو کوئی نعمت دی ہے، دولت دی، اس کا اظہار مقصود ہو. تو یہ بھی اچھی نیت ہے، ثواب کا کام ہے. اور جس کے بعد دولت ہے، سب کچھ ہے، اور عاجزی کے طور پر سادہ لباس پہنتا ہے تو اس کو بھی جنت کا لباس ملے گا، یہ بھی اشارت ہے. تو انما الاعمال بالنیات. تو میں اس لیے وضاحت کرنی ضروری سمجھی کہ یہ روایتیں سن کر کوئی یہ نہیں سمجھے کہ جو بڑے بڑے لوگ جو یہ لباس پہنتے سب غلط ہو رہے اور آپ بھی کوئی کچھ پہن لیں ایسا. تو یہ ضروری نہیں ہے. خالی پٹا پرانا لباس پہننے سے ولایت ملتی بھی نہیں ہے، یہ بھی ذہن میں رہے. اندر دل جو ہے نا
باطن اس کی وجہ اصلاح ضروری ہے نا. اس میں تو پتہ نہیں کتنا گند بھرا ہوتا ہے. ہم بولے بٹے پرانے کپڑے پہن کر ہم منزلیں طے کر لیں گے تو یہ نہیں ہو سکے گا. جو بھی ملے گا اللہ کی عطا سے ملے گا. رب ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جائے, کبھی بھی ناراض نہ ہو, تو سمجھو جنت ہماری, ساری کامیابیاں ہماری. اگر رب ناراض ہے تو دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے, ہمیں آنکھوں پہ بٹھائے, کوئی فائدہ نہیں ہوگا. رب کی رضا یہ مین ہے, اور یہ ہمیں حاصل کرنی ہے, اور وہ اسی کے کرم سے ملے گی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.